اور ایک اور مولانا صاحب ہیں ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو شان ہے وہ معراج کے موقع پر جب گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معراج کے لیے بلایا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سدرۃ المنتہا، ایک ایسا مقام آیا جہاں پر فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب اس سے آگے میرے جانے کی حیثیت نہیں ہے، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں، آپ جائیے، میں اگر آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ مطلب دیکھیں، اندازہ لگائیں، فرشتے کے تو پر جل رہے ہیں وہاں پر، اور اس مقام پر آگے جانے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہاں پر ایک نوجوان نے اپنا کندھا پیش کیا، تو نبی علیہ السلام اس کے کندھے کے اوپر پاؤں رکھ کر آگے چلے گئے کعبہ قوسین اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ بندہ، یہ نوجوان جس نے مجھے اپنا کندھا کا سہارا دیا ہے، یہ کون شخص تھا؟ تو اندازہ لگائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، یہ جس نے آپ کو کندھے کا سہارا دے کر مجھ تک پہنچایا ہے، یہ آپ کی اولادوں میں سے ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس کا وہی مرتبہ ہے ولیوں میں جو آپ کا مرتبہ ہے انبیاء میں۔ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا جھوٹ انہوں نے باندھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا۔ اس کے اوپر وہی بات کہنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں کہی ہے کہ جس کسی نے بھی میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ تو ایسے جھوٹوں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے اوپر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ کتنے بدبخت ترین لوگ ہیں، یہ خود سے باتیں کر لیتے ہیں اللہ کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اچھا چلو، ان کی اس بات کو ہی سامنے رکھ کر اس کا اینالائز کرنے کی ذرا سی زحمت کر لیتے ہیں۔ پہلی بات، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، تو وہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کے علم کو چیلنج کر دیا انہوں نے خود سے۔ ان کے زوم میں جو یہ سمجھتے ہیں، اسی اعتبار سے بات کر رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام کو اگر غیب کا علم تھا، غیب کا علم ہے، تو نبی علیہ السلام اس کندھا پیش کرنے والے نوجوان کو کیوں نہیں پہچان سکے؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیال میں مشکل کشا ہیں، نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں نا اللہ کے حضور یہ لوگ، تو پھر اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام اوپر چڑھ نہیں سکے، ایک نوجوان کے کندھے کا سہارا لینا پڑ گیا۔ اللہ اکبر، کتنی مطلب بدبختی والی باتیں کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی کس حد تک گستاخی کر رہے ہیں، جو یہ دنیا جہان کو گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ مطلب انہیں کی اپنے ہی خیال میں بات کر رہی ہوں، انہیں کی اپنے ہی جو منطق ہے اس اعتبار سے ذکر کر رہی ہوں۔ ہمارے نظر میں تو تمام کا تمام واقعہ ہی گڑا ہوا ہے، جھوٹ ہے، ہم تو پورے ہی واقعے کو نہیں مانتے نا۔ تو ہم اپنی تو بات یہاں پر کیا کریں، ان کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے خیال میں جو کچھ انہوں نے سمجھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے اس کو ذکر کر کیا، تو اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ پھر کہاں تک گستاخی ہو رہی ہے ان کی ہوئی بات، جو کچھ انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن ہم کبھی اس طریقے سے غور کر کے اور لوگوں کے سامنے اچھی پکچر پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اصل معاملہ یہاں پر آتا ہے، جو بگڑتی ہے بات وہ یہ بگڑتی ہے کہ ایک مسلمان جب اس قسم کی باتیں سنتا ہے تو جذباتی ہو جاتا ہے، اور جب جذباتی ہو جاتا ہے تو وہ علم حاصل کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے، وہ جذباتی جواب دیتا ہے، اور جذباتی جواب دیتا ہے تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو نبی علیہ السلام کو ہی نہیں مانتے۔ یہ لوگ ہمارے خیال میں یہی سب باتیں بتاتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کو مانتے نہیں یہ لوگ۔ اچھا، اسی طریقے سے جو میں یہ ان کے مرتبے کی، ان کی شان کی حوالے سے ذکر کر رہی ہوں، تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، تو ان کے ہی جو امام صاحب ہیں حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب، یعنی کہ ان کے تو بہت بڑے امام ہیں وہ، تو ان کے نزدیک یعنی کہ ان کی اپنی خیال، ان کا اپنا عقیدہ جو تھا وہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اولیاء کا سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے، لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں، اور صوفیہ کی جو خاص کتابیں ہیں اس کے اندر، مطلب ایک کتاب ہے خاص بہت اہم ہے تذکرۃ الاولیاء کے نام سے، اس کے اندر شیخ فرید الدین عطار صاحب کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے،
اور وہ قول میں لکھتے ہیں کہ با یزید بستامی، یہ بھی ایک بہت بزرگ گزرے ہیں ان کے ہاں، با یزید بستامی کے بارے میں جنید بغدادی لکھتے ہیں، ان کا قول ہے کہ با یزید بستامی کا وہی مقام ہے ہم صوفیوں کے اندر، ہم اولیاء کے اندر، یہ مطلب با یزید بستامی کا درجہ بتا رہے ہیں وہ، کہ با یزید بستامی کا مقام وہی ہے ہم اولیاء میں جو فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ تو پھر اب اس کو ذرا کھول کر میں بتا دوں کہ یہ جو با یزید بستامی ہیں یہ کون ہیں، جنید بغدادی ہیں یہ کون ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ 4 واسطوں سے، یعنی کہ 4 نسل کے ساتھ، 4 ان کی پشتیں آگے چل جائیں تو یہ مرید ہوئے ہیں جنید بغدادی کے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے نا یہ خود مرید ہیں جنید بغدادی کے، یعنی کہ یہ جو قادریہ سلسلہ ہے نا یہ منسوب کیا جاتا ہے غوث پاک کی طرف، اور غوث پاک خود مرید ہیں جنید بغدادی کے، یعنی کہ غوث پاک یعنی کہ جنیدیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اندازہ لگائیں جنید بغدادی اپنے مرشد کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اولیاء میں وہ درجہ رکھتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں درجہ رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ 4 واسطوں کے بعد آنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ مطلب ان کا اسٹیٹس خود انسان اندازہ لگائے کہ ان کے اسٹیٹس کا کیا مقام رہ جائے گا پھر کہ، اور الیاس قادری صاحب جس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں جو شان اس کی بیان کرتے ہیں ولی اعوذ باللہ تعالی، اس کو تو مطلب سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بات۔ واقعی اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو مطلب ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے الیاس قادری صاحب کو سنیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کا کتا ہوں۔ اچھا یہ بات بڑی حیران کن لگتی ہے، ان لوگوں کو کتا بننا بڑا پسند ہے۔ کتا ان کی نظر میں بس اس کا جو انہوں نے دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ کتا وفاداری کی علامت ہے، تو ہم اپنے مرشد کے ساتھ وفادار ہیں تو لہٰذا بس اپنے مرشد کے آگے کتے کی طرح دم ہلاتے رہو۔ بیسیکلی یہ اپنے مریدین کو یہی چیز پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہمارے آگے کبھی بھی آنکھ نہیں کھولنا ہے، زبان نہیں کھولنا ہے، بس دم ہلانا، ہم نے چاہے کچھ بھی پڑھا دیا تمہیں۔ تو وہ الیاس قادری صاحب بھی اسی طریقے سے کہہ رہے تھے، مطلب ان کے کئی کلپس اس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر کہ میں تو جو ان کے شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں کی دھول کا بھی غلام ہوں۔ عجیب عجیب قسم کی مطلب باتیں کرتے ہیں یہ کہ ہمیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے کتے سے بھی محبت ہے، اور اگر ہمیں ان کی گلی کے کتے سے بھی ہمارا کوئی رشتہ، کوئی نسب ہمارا جڑ جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی فضیلت والی شان ہے۔ دیکھیں ذرا، مطلب کتے کے پیچھے پڑ گئے، اور کتا بھی سوچتا ہوگا کہ یار پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ اچھا ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کتے کو عاجزی کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ مطلب ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس قسم کا اگر فضیلت مان لی جائے تو قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر جو کتے کی مثالیں دی گئی ہیں وہ تو بالکل اس مثال کے خلاف ہو جائے گی جو انہوں نے کتے کو اپنے لیے ایک عاجزی اور وفاداری اور محبت کے ساتھ اس کو ذکر کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی کہ شیخ عبد القادر، یہ جو الیاس قادری صاحب ہیں، تو مطلب ان کے خیال میں کتے کو ہم اس طریقے سے وہ 4 پیر والے کتا نہیں سوچ رہے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مرشد سے وفادار ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ کتا نجس ہے اور کتے کو پالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن ہم تو اس طرح کہنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ کتا اپنے مالک کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے مرشد کے ساتھ وفادار ہیں۔ کمال ہے۔ اور پھر اس کی دیکھیں وہ آگے انالوجی بھی بناتے ہیں، مطلب اس کی مثالیں بھی بتاتے ہیں، دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کا لقب دیا، اور پھر ایک موقع پر جب سامنے کافر کی فوج سے مرحب نامی ایک شخص آیا اور اس نے بڑے مطلب جوش و خروش کے ساتھ اشعار پڑھے، تو ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب دیا کہ میں شیر خدا ہوں، میں اللہ کا شعر ہوں، اور پھر اس کے بعد حضرت علی نے ایک ہی وار میں جو ہے وہ اس کو جہنم رسال کر دیا۔ تو یہ باتیں اگر شعر خدا کے اعتبار سے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شعر کہا، شعر خدا کہا، تو شعر کو تو بہادری کے طور پر، علامت کے طور پر واقعی پیش کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں، اندازہ لگائیں ذرا، خود بھی انسان سوچ کر دیکھے، اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تو شیر کا بیٹا ہے، شیر دل ہے، تو شیر دا پتر ہے، تو اس کو اچھا لگے گا۔ لیکن کبھی کسی کو ذرا غور کر کے دیکھیے گا، کبھی کسی کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تو کتے کا بیٹا ہے، کتے کا بچہ ہے، کتے کا صاحبزادہ ہے؟
مطلب کتنا بھی معتبر جملہ لے کر آ جائیں وہاں پہ عزت آتی ہی نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے کتے کو سامنے لے مطلب کتے کی بات لے کر آنی ہے. قرآن سے میں بات کروں گی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتے کو کہاں کہاں مثال کے طور پہ استعمال کیا ہے. ایک صحیح جو واقعہ ملتا ہے اصحاب کہف کا سورہ کہف کے اندر, اور ان کا بھی بس اتنا ہی ذکر ہے قرآن مجید میں کہ وہ اصحاب کہف اس غار کے اندر تھے, اور ان کا جو کتا تھا وہ اس غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے آنکھیں پھاڑے بیٹھا ہوا تھا, یعنی کہ لوگوں کو رعب کے ساتھ دیکھ رہا تھا. وہ کوئی کتا ولی نہیں بن گیا تھا. بہرحال, اور اس کے علاوہ جو کتوں کی مثال آئی ہے قرآن مجید میں, اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علماء سو جو مجرم علماء ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ کتے کی مثل ہیں. معمولی بات نہیں ہے, مطلب کتے سے مثال اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دی ہے نا, وہ جو سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 175 اور 176 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک یہودی عالم کو کہا, جس کو عام مشہور روایات میں مل جاتا ہے کہ بلعام بن بورا, اور کچھ لوگ بلم بن بورا بھی کہتے ہیں, دونوں پروننسیشن استعمال کی جا سکتی ہیں. تو وہ یہودی عالم تھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مینشن کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتے کی مثل ہے, جبکہ وہ یہود کا علماء تھا. کہ اس کو حال ایسا ہے کہ جیسے کتا آپ اس کو کچھ دے دیں تب بھی وہ زبان ہانپتا ہے, اور آپ اس کو کچھ نہ دیں تب بھی وہ زبان ہانپتا ہے. تو یہ مثالیں آئی ہیں قرآن مجید میں. اور احادیث کی طرف آ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ذکر کر رہی ہوں یہاں پر, کہ ایک موقع پر جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا کچھ وعدہ کیا تھا کہ فلاں دن فلاں ٹائم آئیں گے. نبی علیہ السلام انتظار کر رہے تھے, دیر ہو گئی, اور جب جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاخیر کی وجہ پوچھی, کس وجہ سے دیر ہو گئی. تو انہوں نے بتایا ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کے اس تخت کے نیچے, پلنگ ہو جو بھی بستر ہے اس کے نیچے کتا تھا, تو اس کی موجودگی میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو یہ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کے پلنگ کے نیچے جو کتا دپتر گھس گیا تھا, تو مدینے کا ہی کتا تھا نا وہ, تو اس کی موجودگی میں تو حضرت جبرائیل تشریف نہیں لا رہے ہیں. یہ مدینے کے کتے کی بات ہے, ان کو بڑا شوق ہے نا مدینے کا کتا بننے کا, میں تو مدینے کا کتا بن جاؤں, اس قسم کی بڑی, اور ہو بھی کرواتے ہیں اپنے مریدین سے. اللہ اکبر. تو وہ جو نبی علیہ السلام کے پلنگ کے نیچے کتا چلا گیا تھا, اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ امین کے آنے میں دیر ہو گئی. اور جب نبی علیہ السلام نے اس کو پلنگ کے نیچے سے بھگا دیا, ایسا نہیں اس کو پیار کر لیا, پال لیا, اس کی خاطر تواضع کی, نہیں, اس کو بھگا دیا, پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے. تو یہ ہے کتے کی مثال بھائی مدینے کی. خود نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے کتے کی تم اتنی شان آئی ہے, دیکھ لیجئے.